یہ فرمایا گیا ہے، روایت میں آتا ہے کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور کوئی وہاں پہ فسق اور رفث کا ارتکاب نہیں کیا تو وہ ایسے ہی جیسے ماں کے پیٹ سے اس کی پیدائش ہوئی ہے. تو یہ جو دین کے اندر پورا تصور ہے کہ جو آدمی نے جرائم کیے ہیں ان کا اس کو جواب دینا ہوگا، یہ محض ایک حج کرنے سے سب کچھ صاف کیسے ہو جاتا ہے؟ اس طرح کی جتنی بشارتیں ہیں وہ اصل میں ان گناہوں یا ان غلطیوں یا ان جرائم کے بارے میں ہے جو اللہ کے حوالے سے ہوتے ہیں، یعنی جس میں بندے اور رب کا تعلق ہوتا ہے. تو اس میں بڑی بشارت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ حج سے معاف کر دیتے ہیں، رمضان کے روزوں سے معاف کر دیتے ہیں. یہاں تک حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک جمعے کے بعد دوسرا جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو معاف ہو جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے معاملات ہیں. جہاں بندوں اور بندوں کے معاملات ہوں گے وہاں ظاہر حقوق قائم ہوتے ہیں، یا حق تلفی کی ہوگی یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی ہوگی، وہاں کفارہ بھی ضروری ہے، وہاں پہ تلافی بھی ضروری ہے، وہاں ازالہ بھی ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی چیز معاف نہیں ہوتی. تو یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا فرق ہے. مثلا نماز میں کوئی کمزوری رہ گئی، کسی اور معاملے میں جو اللہ اور بندے ہی کے درمیان ہے، کوئی پوشیدہ معاملہ ہے، اس میں کوئی غلطی کی ہے، کوتاہی کی ہے. 10 غلطیاں کوتاہیاں ہم سب سے ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو حج سے، عمرے سے، روزوں سے، اس طرح کی نیکیوں اور خیر سے معاف ہو جاتی ہیں. باقی کے لیے توبہ ضروری ہے، رجوع ضروری ہے، تلافی ضروری ہے. یہ سب کریں گے تو پھر معافی ہوگی.